अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ लेकर चिकन निहारी की रेसिपी। इसके लिए हमें तकरीबन 2 किलो गोश्त चाहिए और ये लहसुन अदरक की पेस्ट है 1 टेबलस्पून भरकर। ये आटे की 1 प्याली। ये मसाला, ये बाज़ार का ही मसाला है जो हमें कंपनीज़ का मिलता है। मैं जल्दी जब खाना बनाना होता है तो यही इस्तेमाल करती हूँ और ये बेहतरीन प्रोफेशनल टेस्ट देता है। आप चाहें तो अपनी दादी नानी की कोई रेसिपी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर घर में है तो मुझे भी बताइएगा। ये तकरीबन 2 बड़े प्याज हैं जिनका हमने एंड में तड़का लगाना है, ऊपर फ्राई करके प्याज डालते हैं वो। और ये गार्निशिंग के लिए अदरक, हरी मिर्चें और नींबू जो हम एंड में गार्निशिंग करेंगे इसकी। तो चलें आए कि हम चलते हैं, अब खाना पकाते हैं, जल्दी से रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। आ जाएं। ये तकरीबन 2 चम्मच भरकर हमने ऑयल के ले लिए हैं। ऑयल हमने 2 पोर्शन में लेना है, एक तो हमने यहाँ इस्तेमाल करना है और एक हमने फ्राई करना है प्याज को, वो भी जाएगा। निहारी में और जो हमारे मुरक्कन खाने होते हैं उनमें ऑयल ज़्यादा जाता है, लेकिन हम लोग मुनासिब ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, आप ज़्यादा पसंद करते हो तरी, तो बेशक आप यहाँ पे अपने ऑयल की या तेल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ये तकरीबन 2 किलो गोश्त है और इसको हमने फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। ये देखें, रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई इससे बेहतर तरीका हो और अच्छा तरीका हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरीके से भी बनाई हुई निहारी जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है, मतलब कि आधा घंटा भी नहीं लगता इसको, और बहुत लजीज होती है। तो चेक कीजिएगा इस तरीके से बनाकर। ये ज़्यादातर जो बाहर रहने वाले भाई हैं हमारे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ लोग, उनके लिए बहुत बेहतरीन रहती है। वो क्विकली इसको बनाकर खा सकते हैं। इसमें अब हमने वो लहसुन और अदरक की पेस्ट डाली थी। मैंने बारीक चॉप किया था क्योंकि ये भूनते हुए बिल्कुल हो जाता है। ये 3-4 साबुत मिर्चें डाली हैं। फ्राई करते हुए इसकी लुक, कलर सब कुछ बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं थोड़ी सी यूज़ करती हूँ। आप भी इसको डाला करें, खाने का ज़रा अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और खाने का जो शोरबे का कलर है वो प्यारा आता है। ये करी पत्ता हमने तोड़ कर डाला है, 2 अदद करी पत्ता डाले हैं। अब इनको हमने कम से कम 5 मिनट के लिए फ्राई करना है, इतना कि कलर चेंज हो जाए इसका चिकन का। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हमने इसमें अगला स्टेप आपको बताते हैं। पहले इसको 5 से 10 मिनट तक इसको फ्राई करें, चिकन का पानी ख़त्म कर लें। देखें ये फ्राई हो रहा है। इधर से हम दूसरी तरफ हम अपना चूल्हे पर फ्राई पैन रख कर उसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है और मसाले ऐड कर देने हैं। ये मसाले मैंने आपको दिखाया था, वो मसाला ऐड कर दिया। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, ख़ुद से बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़रा जल्दी वाला मामला होता है। अक्सर जो नए बनाने वाली लड़कियां हैं या मर्द हज़रात जो बाहर के मुल्कों में खाना वगैरह बनाते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल ओके रहता है क्योंकि वो मसालों की गहराइयों में नहीं जा सकते। तो ये मेरी ख़ास तौर पर जो मेरे ओवरसीज़ भाई हैं या बहनें हैं जो बाहर होते हैं, जो अपने घर के खानों को मिस करते हैं, ये उनके लिए रेसिपी है। और ये दूसरी साइड पे हमने फ्राई पैन में उतना ही घी लिया जितना हमने पहले 2 चम्मच लिया था, मतलब कि 4 चम्मच ऑयल के चले गए। तकरीबन 1 कप से ज़्यादा ऑयल इसमें जा चुका है। तो अब इसमें हम प्याज डालकर हल्की आग पर फ्राई करेंगे। बिल्कुल इनको हमने चॉकलेट ब्राउन करना है, कि अगर हम इनको सुखाएं तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो उस पॉइंट तक हमने इसको लेकर जाना है। ये देखें, हल्की आग पे इसको रखते हैं साइड पर, ये खुद ही होता रहेगा। जैसे जैसे निहारी पकती जाएगी साथ साथ ये भी अपना फ्राई हो जाएंगे। तो
یہ صرف آدھے گھنٹے کی ریسیپی ہے، اس میں صرف گوشت کو گلنا اور جو کوکنگ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے بس وہی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت آسان سی سمپل سی ریسیپی ہے۔ یہ دیکھیے ہمارا مسالہ نیچے لگنے لگ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گوشت کا پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کو جو میں آپ کو کہتی ہوں کہ پانی میں ہی ان کے گوشت کے یا سبزیوں کے پانی میں ہی پکانا ہے، یہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ہم نے دہی اور دوسرے مسالے ایڈ نہیں کرنے۔ یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل سپون کے قریب نمک ڈالا ہے۔ نمک میں آپ کو پہلے بتانا بھول گئی تھی۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی زیادہ کھاتا ہے، کوئی ہلکا کھاتا ہے، کوئی تیز کھاتا ہے، تو وہ آپ اپنے مطابق۔ اب تقریباً 2 گلاس ہم نے پانی کے ایڈ کر کے ڈھکن رکھ کر ہم اس کو بنائیں گے، یعنی کہ گوشت کو ہم نے گلانا ہے اچھی طرح۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کھڑا کھڑا رہ جاتا ہے، نہیں، اس کو ہم نے بہت اچھی طرح گلانا ہے، اتنا کہ یہ ملائی بوٹی ٹائپ جس طرح ہوتا ہے نا، ملائی کی بالکل شیپ میں آ جائے گوشت کے، بالکل ایسے مکھن کی طرح یہ الگ الگ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں اتنا پانی ہونا چاہیے اس میں، 2 گلاس پانی۔ تقریباً یہ 10 منٹ لگیں گے اس کو، ہلکی آگ پہ ہم نے بنانا ہے، تیز آگ پہ نہیں بنانا، اس لیے 10 منٹ اس کو لگیں گے۔ 10 منٹ میں ہم نے اس کو ڈھکن رکھ کر پکانا ہے۔ یہ دیکھیں، اور یہ دوسری طرف دیکھیں پیاز آرام سے فرائی ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں 5 منٹ بعد میں نے آپ کو اس کی لک دکھائی ہے کہ اچھی طرح یہ پک رہا ہے، لیکن ابھی وہ چیز نہیں ہوئی جو ہمیں چاہیے۔ گوشت اس نوعیت کا نہیں گلا، مجھے گوشت بالکل یہاں پر گلا ہوا چاہیے، بالکل ملائم چاہیے۔ تو ابھی یہ تھوڑی سی اس میں کسر باقی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی بوٹی اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹ رہی، تو اسے ہم ابھی تھوڑی دیر 5 منٹ کے لیے اس کو ابھی مزید پکائیں گے۔ یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کر کر دوبارہ سے اس کو ہم تھوڑی دیر رکھ دیں گے ڈھکن دے کر۔ دوسری طرف یہ دیکھیں ہمارا پیاز براؤن ہو گیا ہے، ہمیں اس کلر کا ہی چاہیے۔ اس کو آپ اتار کر سائڈ پر رکھ دیں تاکہ جو آئل گرم ہے اس میں مزید تھوڑا سا یہ اور کرسپی ہو جائے اور اس کا کلر خوبصورت نکل آئے۔ یہ دیکھیں ہم سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب گوشت کو دوبارہ چیک کرتے ہیں۔ یہ ہم نے 5 منٹ بعد چیک کیا دوبارہ، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گوشت ہمارا گل گیا ہے۔ چکن بالکل آرام سے، بالکل یہ دیکھیں آرام سے بالکل اس کی بوٹی ٹوٹ رہی ہے۔ اس میں ہمیں بالکل بہت زیادہ، یعنی کہ نارمل جو ہم کھانا بناتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ گلا ہوا گوشت چاہیے۔ اب اس کو تھوڑا سا اچھا سا ہلکے ہاتھ سے بھون لیں، اور جتنا آپ کو شوربہ چاہیے ہوگا اتنا آپ اس میں پانی ڈال دیں۔ گریوی کے لیے جتنا آپ کو چاہیے ہوگا نا اتنا پانی ایڈ کر دیں۔ میرا گوشت زیادہ تھا تو میں نے 1 جھگ بھر کر پانی کا ایڈ کیا ہے، اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہم اسے مزید تھوڑی دیر اور پکائیں گے۔ یہ دیکھیں اب یہ 10 منٹ بعد ابالا آیا تو اس کی لک چیک کریں۔ ابھی یہ شوربہ بالکل پتلا ہے۔ یہ دیکھیں گوشت لیکن اس میں اچھی طرح یکجاں، گوشت و شوربہ آپس میں اچھی طرح مکس ہو گئے ہوئے ہیں، فلیورفل ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے شوربہ پتلا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو مزید تھوڑا سا پکائیں گے، اور یہاں پر ہم نے وہ جو آٹا لیا تھا اس آٹے کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے، پانی ڈال کے اس کو پتلا کر لینا ہے، اور ہم نے یہ ایڈ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہ اس کو ایڈ کرتے جانا ہے، اور اچھی طرح ہم نے چمچ کو ہلاتے جانا ہے۔ چمچ کو ہم نے ہلاتے جانا ہے، مسلسل ہلانا ہے، یہاں پہ چمچ کو نہیں روکنا کیونکہ آٹے کی گٹھلیاں بن جائیں گی، آٹے کی گٹھلیاں بن جائیں گی تو وہ پھر جو ہے نا مزہ نہیں آئے گا۔ ابھی یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوا ہے، اور ابھی جب ہم اس کو تھوڑی دیر اور مزید پکائیں گے تو یہ ماشاءاللہ ایک اچھا گاڑھا سا شوربہ تیار ہو جائے گا، جیسا کہ نہاری میں ہوتا ہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کتنا گاڑھا رکھنا ہے شوربے کو۔ اب یہ آٹے کے ساتھ ہم نے آٹا جب مکس کیا، اس کا مکسچر ایڈ کر دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ہمارا تڑکے والا فرائی پان میں ہم نے تڑکا بنایا تھا
وہ پیاز ہم نے ایڈ کر دینا ہے۔ یہ اب آپ کی یہ بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں پروفیشنلی لک لانے کے لیے، جب ہم باؤل میں ڈال کے اور اوپر سے وہ ڈال کے تو ایک الگ سی لک آپ کو بنا کے دکھا دیتے ہیں، لیکن نارملی گھروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب گھر میں ہم لوگ بناتے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے ہی بنتا ہے، سارا کچھ ایڈ کر کر اس کو ایک فلیورفل بنا دیا جاتا ہے اور وہ آسانی سے کھایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بالکل ہوم کوکنگ دکھا رہی ہوں، یہاں پہ میں ہوٹلوں والا کھانا نہیں دکھا رہی کہ ہوٹلوں میں ایسے بنتا ہے کہ جی وہ ایک بڑی زبردستی ہم ایک باؤل میں لک دکھا دیتے ہیں۔ میں آپ کو بالکل وہ طریقہ بتاؤں گی جو ہم گھروں میں اپلائی کرتے ہیں، تو جیسے میں اپنے گھر میں بناتی ہوں۔ اب یہ ہم نے آٹا اور وہ ڈال کر ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب یہ دیکھیں یہ اوپر جو لک آ رہی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں اوپر تری بھی آ گئی ہے اور کلر بھی آ گیا ہے۔ یہ مزید زیادہ اس کی جو لک ہے وہ کلرفل ہو سکتی تھی اگر اس پہ میں مزید آئل ایڈ کرتی، گھی کا استعمال میں تھوڑا زیادہ کرتی تو یہ اور زیادہ مطلب جیسے ہمیں بازاروں میں تری ملتی ہے بالکل ویسی آتی، لیکن کیونکہ گھر میں کھانا بنایا ہے تو ہم نے اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے اور گھی وغیرہ کم ڈالنا ہے۔ تو یہ اب اوپر سے ہم نے گارنشنگ کی، ہری مرچیں، ادرک اور لیموں ڈال کر آپ سرو کریں نان کے ساتھ، روٹی کے ساتھ۔ اور اگر ریسیپی پسند آئے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کوئی غلطی ہو یا کوئی اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔